بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں ہوں نذیر احمد۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت السلام پیش کرتا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کی برکتیں جو ہیں سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑی آج جو خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ امریکہ کے اندر جو ان عیسائیوں کے جو پادری تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں ان کو۔ آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے اس موضوع کا نام ہے کہ حرامی کی کیا قسمیں ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا ایک بچہ، اس کا بیٹا صحابی کا کچھ شرارتیں کر رہا تھا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایسا کچھ الفاظ کہا، حرامی، جیسے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ حرامی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، وہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو وہ صحابی جو یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو حرامی کیوں کہا، لیکن خاموش بیٹھے رہے۔ جب اٹھے تو گھر میں گئے تو جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے حرامی۔ تو بیوی بھی پریشان ہوگی۔ دونوں نے کہا کہ دنیا کدھر کی کدھر ہو جائے، آسمان ایک دو ہو جائیں، بجلی اور ٹوٹ پڑے، کچھ بھی ہو جائے، جو نبی کی بات ہے وہ پتھر پہ لیک ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ان کی بیوی نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ بچہ تو آپ ہی کا ہے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے؟ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہم نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ سے کچھ عرض کرنی ہے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ تو آپ نے فرمایا پوچھیں۔ تو صحابی نے کہا کہ آپ نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حرامی، تو میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ تھوڑا سا ذرا سا آپ مسکرائے، کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ تو آپ کے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صحابی کو مخاطب کر کے کہ جب یہ بچہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں تھا تو تمہاری بیوی کو سردی لگ رہی تھی کہ تم نے ایک وہاں سے کہیں سے لکڑی اٹھائی، جلد بازی میں تم نے لا کے لکڑی کا تمہیں پوچھنا بھی یاد نہیں رہا کہ یہ لکڑی کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے، تم نے آگ جلا کر اپنی بیوی کو سینکنے کے لیے کہا۔ اس وقت یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، تو یہ حرامی کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو چنانچہ یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے، وہاں تو ایک چھوٹی سی لکڑی کا مسئلہ تھا، لیکن وہ بھی صحابی جو جن کو اتنا یاد نہ رہا، بھولے سے ہو گیا۔ یہاں تو سب کے سب ڈاکو ملک کو جان بوجھ کر لوٹ رہے ہیں۔ یہ کتنے بڑے حرامی ہوں گے، ابھی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات بڑھ کے یہ ہے، یہ چور اور ڈاکو، ان کو میں ایک لقمہ ان کو اور میں ان کو کہتا ہوں، یہ وہ بغیرت جو ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ ہمیں 5 سال پورے دو، 5 سال سے پہلے الیکشن نہیں ہونے چاہیے، 5 سال تم لوگوں کو عوام نہیں دے گی، عوام تم لوگوں کے منہ کے اوپر وہ جوتے دے گی۔ ایک وہ جو ڈہن بار سے آئی ہوئی ہے اس کی انداز دیکھا کرو۔ پاکستانیوں، میں تمہیں اپنے پروگراموں میں کہتا رہتا ہوں، مرد بنو، اس عورت کے پیچھے ہاتھ بن کر کیوں کھڑے ہو جائے باندری کے پیچھے؟ مرد بنو، کسی مرد کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن عورت کے پیچھے کھڑے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ایک مرد ہو۔ چلیں ایک اور واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، اللہ تعالیٰ کسی علاقے کے لیے، کسی شہر کے لیے نبی بھیجتے تھے تو مختلف علاقوں میں بھیج دیتے تھے۔ ایسا بھی دور ہے کہ ایک وقت میں 2 3 بھی نبی رہے، لیکن پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رحمت اللہ بنا کر بھیجا، ہمارے اس نبی کو بھیجا جو پوری دنیا کے لیے قیامت تک یہی نبی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں
ظاہر ہے کہ ہر نبیوں کے جانے کے بعد جہالت کا دور بھی ہوتا تھا، لوگوں کا پھر وہی انداز ہو جاتا تھا، نبیوں کے بعد بھول جاتے تھے۔ پھر کچھ ایسے بھی علاقے ہوتے، جیسے میں نے کہا ہے کہ نبی کچھ علاقوں کے لیے بھی آئے جن علاقوں میں یعنی کہ نبیوں کی بات نہیں پہنچتی تھی، وہاں بھی جہالت ہوتی تھی۔ ایک عورت کا واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ ایک عورت وہ تھی جو کسی بھی طرح جہالت کے دور میں اس نے اپنے بیٹے سے یعنی کہ نکاح کیا، جب اپنے بیٹے کو یعنی کہ شوہر بنایا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ہی وہ وقت اپنا پاس کرتی تھی، گزارتی تھی۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، پھر ایک وہ دور آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پہ جاتے تھے تو لوگوں کے پیغام لے کر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آتے تھے۔ تو وہی عورت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جاؤ اللہ سے جا کر پوچھو کہ میری جگہ جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے، کیونکہ اس عورت نے صرف یہ کام کیا ہوا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے جو نکاح کیا تھا، باقی وہ سارے کام وہ اچھے نیکی کرتی تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، جب اس عورت کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ فلاں عورت نے پوچھا ہے کہ میری جگہ کہاں جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جا کے اس عورت کو بول دے تیری جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے تو اس عورت کو جب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جگہ جنت میں بنا کے رکھی ہے، وہ عورت نے ایک دم شور ڈالا، چلا اٹھی، کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہوا ہے، میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کی، نکاح کیا ہوا، تو میں کیسے جنتی ہو سکتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ جیسے جلالی تھے، غصے میں آئے، دوبارہ پھر کوہ طور پہ جب گئے تو ابھی کوہ طور پہ جا کے ابھی چپل اتارنے لگے تھے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یا موسیٰ ادھر رک جاؤ، جا کے اس عورت کو بول دو اب تمہاری جگہ جہنم میں میں نے بنا دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے میرے علاوہ تیرے گناہ کا کسی کو نہیں علم نہیں تھا، اب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتا کے موسیٰ کو اپنا شاطی بنا لیا ہے، اب میں تیری جگہ جہنم میں نے بنا دیا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ چور اور ڈاکو جن کے خلاف 22 کروڑ عوام شہادت دینے کے لیے تیار ہے کہ انہوں نے اتنے گناہ کیے، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، وہاں تو ایک کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں جگہ دے رہا تھا، یہاں تو 22 کروڑ عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جہنم کون سی طے میں جائیں گے؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے ہمارے ملک کو چھوڑ دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ ملک تم لوگوں کے بس کی باتیں نہیں چلانا۔ آئے دن ڈالر کہاں چلا جاتا ہے، آئے دن تم مہنگائی کرتے ہو۔ سب سے بڑی بات ہے ان بغیرتوں نے وہ جو کارڈ بنایا تھا، انہوں نے وہ کارڈ جو صحت کارڈ بنایا تھا، انہوں نے وہ کارڈ بھی جو ہے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، اس نے کچھ 2-3 مہینے پہلے اس کو اٹیک ہوا تھا، اس نے اپنا علاج کروایا تو وہ بڑی دعائیں دے رہا تھا۔ پھر ابھی ہمارے ایک علاقے میں وہ ٹکی وغیرہ بناتا ہے پکوڑے کی، وہ بیچارہ اس کو جب اٹیک ہوا وہ اپنا کارڈ لے کر کے، اس کا کارڈ ہی اس کا نہیں چلا، انہوں نے ایسا کر دیا ہے۔ یہ خنزیر ہیں پاکستانی عواموں، خاص کر غریب لوگوں کو سوچو، یہ غریب لوگوں کے دشمن ہیں، یہ سرمایہ دار ہیں، یہ غریب لوگوں کو یہ برداشت نہیں کرتے۔ تم صبح اور شام اگر کچھ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، کم سے کم دل کے اندر ان کے اوپر لعنت تو دے دیا کرو، ان کے لیے لعنتیں ہی کافی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔